السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں مدت بعد پلندری یہاں پہ آنا نصیب ہوا، تو کے ٹی وی ہمارا پہلا آستانہ ہوتا ہے جہاں پہ آتے ہی ہم یہاں پہ حاضری ضرور دیتے ہیں۔ تو میں پہنچا یہاں تو برادرم عبدالرحمٰن صاحب انہوں نے ایک سوال نامہ مجھے تھما دیا کہ یہ ای میلز کے ذریعے سے، کامنٹس کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے جو پوچھے گئے ہیں سوالات ہیں، مختلف اہل علم یہاں پہ اپنے اپنی آراء یا اپنے اپنے خیالات وہ لوگوں کو جوابات کی شکل میں وہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو آج انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور مجھے بھی اس میں ذرا باندھ دیا کہ یہ سوال نامہ ہے، اس کا جواب دے کر آپ پھر کسی اگلے مرحلے پہ وہ نکل سکتے ہیں۔ تو لمحہ بلمحہ ہم ان پہ کمنٹ کرتے ہیں سوالات پہ۔ ایک صاحب ہے، ان کا سوال تھا کہ کس مسلک کے انسان کو وہ پیروی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین قیم اپنا نازل کیا وہ دین ہے جس کی پابندی کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور اس کی جو تفصیلات اور تشریحات میں اہل علم کے وہ اختلافات ہو جاتے ہیں جس سے مکاتب فکر بن جاتے ہیں، اختلاف آراء بن جاتا ہے۔ تو اس مرحلے پہ دو چیزیں ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ دین کے جو اجماعی، قطعی اور متفقہ مسائل ہوتے ہیں، ایسے مطالبات جو اللہ تعالیٰ نے بہت صراحت کے ساتھ انبیاء کے ذریعے سے مختلف شکلوں میں وہ ہم تک پہنچا دیے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی ابہام کی بات نہیں ہوتی، وہ پوری امت مسلمہ ایک ہی نقطہ نظر پہ ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو رائے کے اختلاف کے دائرے کی ہیں، اجتہادی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں، اطلاقی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں اہل علم کی آراء ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو علمی اختلاف کی صورت میں جو رویہ اپنانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ احترام کے ساتھ آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں اس میں۔ باقی عام لوگوں کو اپنے ایمان اور اخلاق اور جو بنیادی عبادات اور معاشرت کے جو چیزیں سکھائی گئی ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ باقی وہ مسالک کی تحقیق میں ان کی کون سی کتب ہیں، ان کے ائمہ کون سے ہیں، ان چیزوں کو قطعاً کوئی مکلف نہیں ہے۔ تو انہیں ایک اچھا عمل بس کرتے رہنا چاہیے اچھے ایمان کے ساتھ۔ باقی فروعی اور اجتہادی نوعیت کے جو مسائل ہیں، میں ذاتی طور پہ ان میں شدت کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ جو کچھ میں سمجھ سکا قرآن و سنت سے یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اس کے رسول کی، تو یہ میں مشورہ دوں گا کہ اس میں کوئی ایکسٹریم لیول پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اس میں کیا کہتے ہیں وہ حدود سے تجاوز کی ضرورت نہیں ہے جی۔ تو بینک کی جاب کا ایک مسئلہ پوچھا گیا، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا دین میں سود کی ممانعت ہے، اور ہمارا جو بینکنگ کا سیٹ اپ ہے، جو معاشی نظام ہے، ہم نے کوئی الگ سے کوئی نظام بنایا ہوا نہیں ہے، اور جو موجود سسٹم ہے اس پہ ہمارے کچھ آبزرویشنز ہیں مذہبی اسکالرس کی کہ یہاں پہ یہ پرابلمز ہیں۔ تو ان کی کچھ آبزرویشنز وہ جدید سسٹم نے ایکسیپٹ کر لی ہیں، جس کے بعد پھر میزان بینک، دبئی الاسلامی، بینک الاسلامی، اور پھر جو دوسرے جو بینکس ہیں اس میں بھی ایک ڈپارٹمنٹ اسلامک بینکنگ کا وہ بن گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو آبزرویشنز ہیں جتنی وہ قابل قبول ہو سکتی تھی اس سسٹم کے لیے، انہوں نے وہ قبول کر لی ہیں۔ جو لوگ اپنے دینی لحاظ سے زیادہ محتاط رہتے ہیں تو وہ اس فیچرز کے ذریعے سے یا اس راہ سے وہ بینکنگ کے سیٹ اپ سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو بینک میں چونکہ جاب کا کوئی صرف ایک ہی کام نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی سودی لین دین ہی ہوتے ہیں، اور بہت ساری اس میں سروسز ہیں، معاملات ہیں، تو مطلقاً ممانعت کا حکم نہیں دیا جا سکتا کہ کسی کے لیے بینک میں نوکری حرام ہے، تو وہ اپنی کمائی کے بارے میں بالکل وہ حرام کے ذہن سے نہ ہو۔ البتہ ایک ذہن میں دل میں خلش سی رہتی ہے، تو کوئی متبادل بہتر آپشن سے مل جائے تو وہ ضرور کر لے اپنے ذاتی خلش کو دور کرنے کے لیے، لیکن پورے سسٹم کو کلوز کر لینا اور سارے سسٹم کو حرام قرار دے دینا، اس میں ہر سطح کی جاب کو حرام قرار دے دینا اور پھر لوگوں کو اس کو چھوڑنے کی تلقین کرنا، وہ قرآن مجید یا اس سے ملی ہوئی حکمت، دینی حکمت کے ہی خلاف ہے، مصلحت کے بھی خلاف ہے۔ ایسا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا جی۔ پھر یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے پیش نظر بینک سے قرض لینا، تو اگر بالفرض آپ کو بغیر انٹرسٹ کے قرض مل رہا ہے تو آپ لے لیجئے۔ اگر وہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، ظاہر ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے، اسے قرض کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ اگر اپنے زیادہ ان لوگوں کی آراء پہ، جیسے کہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، اور مختلف اسکالرز ہیں ہمارے، جو اسلامک بینکنگ کا ایک سیٹ اپ بنا ہے، اس کے پیچھے ان کی آراء یا ان کے تخیلات کو ایڈجسٹ وہ کر دیا گیا ہے، تو اپنے تسلی کے لیے وہ اس فیچرز کے ذریعے سے وہ لے لیں۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں بھی کوئی اس کے لیے آپشن نہیں بن پا رہا یا متبادل کے طور پہ وہ یہیں سے لے رہا ہے، تو ایز اٹ از وہی اس پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا جس طرح کہ عہد رسالت میں کسی نے کسی سے قرض لے لیا اور اس پہ وہ زائد کا مطالبہ کرے۔ یہ چونکہ ایک جدید معیشت کے کچھ پیچیدہ سسٹمز ایسے بن چکے ہیں کہ ایز اٹ از یہ اسی کی کاپی نہیں سمجھی جا سکتی، اور اس پر حکم کا اطلاق بھی ایز اٹ از وہی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کو میں بہت بچتے بچتے کچھ کہہ پا رہا ہوں جی۔ آگے موزے پر مسح، چونکہ ابھی سردیاں تو نکل چکی ہیں، موضوع سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو یہ تو متفقہ ایک مسئلہ ہے کہ موزے پر مسح سارے اہل علم کے نزدیک جائز ہے، کوئی مکتب فکر اس کا منکر نہیں ہے۔
جہاں تک ہے جرابوں کا اور موزے سے کمتر سطح کی چیزیں جو ہم پاؤں پہ پہن لیتے ہیں، تو اس میں پھر اختلاف آراء پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مختلف ائمہ کی، علماء کی، اسکالرز کی وہ آراء اس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کچھ اس میں جواز کے قائل ہیں اور کچھ نہیں بھی ہیں۔ تو اس میں درست یہی ہے کہ جس رائے پہ آپ کا اطمینان ہو اس پہ آپ عمل کر لیں۔ ذاتی طور پہ میں اس رائے سے مطمئن ہوں، جراب یا کوئی اور اس طرح کی چیز پہنی ہو تو اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی کر رہا ہے تو نہ کرنے والے کو ملامت نہ کرے، جو نہیں کر رہا وہ کرنے والے کو ملامت نہ کرے۔ یہ اجتہادی فروعی نوعیت کے مسائل اسی طرح ہوتے ہیں، اس میں آراء کا اور رجحانات کا تنوع ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے جی۔ آگے فرمایا جی کہ ہاں کہ وہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی جاب کے لیے دبئی میں وہاں موجود ہیں، اور 3 طلاق کا مسئلہ انہیں درپیش ہے، اور وہاں سے اہل علم سے کچھ کہیں سے انہیں کوئی رہنمائی ملی کہ اس کے بعد رجوع کر سکتے ہیں، تو کیا وہ حنفی ہونے کی حیثیت سے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو فروعی مسائل میں جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک تقلید کا مسئلہ بھی ہمارے ہاں زیادہ اس کی ایک شدت رہتی ہے کہ ہم تقلید کریں گے، لیکن ہوا یہی ہے کہ کسی بھی ایک امام یا کسی بھی ایک مکتب کی ساری آراء وہ کسی کے نزدیک بھی قابل عمل نہیں ہے، کوئی بھی ان پہ عمل نہیں کرتا۔ میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، ہر ایک اپنے اپنے حصے کا تجاوز وہ کرتا ہی جاتا ہے، کسی مصلحت کے تحت، کسی حکمت کے نام پہ، کسی مجبوری کے نام پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر یہ سہولت دوسروں کو بھی میسر رہنی چاہیے کہ جس شدت کا مطالبہ ہم سے خدا اور اس کے رسول نے نہیں کیا، ہمیں خواہ لوگوں پہ وہ مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی مسئلے میں ائمہ دین کی آراء مختلف ہیں، علماء کی آراء مختلف ہیں، صحابہ میں جس مسئلے پہ ایک اجتہادی سطح کا وہ اختلاف رائے موجود رہا ہے، تو اس میں تنوع کو برقرار رہنا چاہیے، اور لوگوں کو ضرورت، مصلحت، حکمت کے پیش نظر ایک دوسرے کی آراء سے، ائمہ کی آراء سے استفادے کا موقع ملنا چاہیے۔ تو اگر اس مرحلے میں اپنے خاندان کے تحفظ کے لیے رجوع میں خیر و برکت اور اس کے دوام کے لیے یا اس میں دوبارہ وہ رجوع کرنے کے لیے کوئی رائے ایسی مل رہی ہے جو کہ مستند ہے، صحابہ سے بھی منقول ہے، خود حدیث پیغمبر بھی اس پر موجود ہے، اور جید علماء ائمہ ان کی آراء بھی اس پہ موجود ہیں، تو کسی حنفی کے لیے خواہ ہمیں وہ ناجائز قرار نہیں دینا چاہیے، وہ بھی اس پر وہ عمل کر سکتا ہے، اور اپنے خاندان کے تحفظ کے لیے اس مصلحت کی خاطر تو اسے بہرحال کرنا چاہیے، میں یہ کہوں گا۔ فرمایا کہ چہرے کا پردہ، جاب کے کچھ مسائل ہیں جس میں بعض اوقات وہ نہیں کیا جا رہا ہوتا، تو اس صورت میں کیا کوئی شخص یا کوئی خاتون وہ گناہ گار ہو رہی ہوتی ہیں؟ تو ہمارے خود حنفی متقدمین کے ہاں یہ وضاحت سے موجود ہے کہ وہ چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے پردے کے وجوب کے قائل نہیں ہیں۔ متاخرین یعنی بعد کے جو ہمارے علماء ہیں، انہوں نے خوف فتنہ کے ایک اصول کے تحت، سد ذریعہ کے اصول کے تحت یہ ایک رائے اختیار کر لی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی لازم ہے، لیکن وہ اپنی جاب کے لیے کسی اور حکمت کے تحت اگر وہ چہرے کو کھلا رکھتی ہیں تو وہ قرآن و سنت کی خلاف ورزی نہیں کر رہی، اور خود ہمارے حنفی ائمہ جو متقدمین ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے، تو اس کو گناہ گار کہنا یا بے پردگی کہنا یہ درست نہیں ہے جی۔ باقی ایک میڈیا سے وابستہ ہیں خاتون، وہ کہہ رہی ہیں کہ رپورٹنگ وغیرہ کر رہی ہیں تو ان کا لباس میڈیا کے یونیفارم یا اسی ڈومین میں ہوتا ہے، عام جیسے ہمارے مذہبی خواتین پردہ کرتی ہیں ویسا نہیں ہوتا، تو کیا اس کو ناجائز کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے اس بارے میں بس یہی خیال رکھنا چاہیے کہ جو پروفیشن جو آپ کا اختیار کیا ہوتا ہے، لباس کا کچھ تعلق اس سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ آپ کے اخلاقی وجود سے متعلق ہوتی ہیں کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں اس سے آپ کو کسی صورت میں بھی رخصت نہیں ملتی۔ تو دین کی جو ہدایات ہیں وہ آپ کی تہذیب، شائستگی، وقار کے لیے کہ ایسے نامناسب انداز اختیار کرنا لباس میں کہ جو آپ کو جنسی ہیجان کی طرف بڑھا رہے ہوں اور زنا اور بدکاری اور بے حیائی کے فروغ کا باعث بن رہے ہیں، ان سے آپ گریز کریں۔ یہ اصول ذہن میں رکھ کے آپ اپنے پروفیشن کے لحاظ سے کوئی بھی جاب اختیار کریں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی جی۔ آگے کہ ویلنٹائن ڈے پہ جو ایک دن ہے منانا اور اس میں پھول پیش کرنا اور فلاں فلاں، تو اس طرح کے سارے خطرناک سوالات برادر عبد الرحمن صاحب نے جمع کر کے میرے لیے رکھے ہوئے، تو میں نے مزاح میں کہا تھا کہ صرف اگر پھول ہی لے دے رہے ہیں تو پھر تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر حدود سے متجاوز ہو رہے ہیں تو پھر تو مسائل ہیں۔ تو دن منانا نہ منانا یہ اصل میں ایک تو ہوتا ہے نا مذہبی تہوار، مذہبی طور پہ کوئی دن، تو مذہبی دن تو یہ ہے نہیں، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ثقافتوں کے ذریعے سے مختلف قوموں کے درمیان وہ چل رہی ہوتی ہیں چیزیں، تو یہ بھی کوئی ہمارے اسلامی یا مذہبی تہذیب سے ابھری ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، جدید تہذیب سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے ویلنٹائن ڈے، اور اس عہد سے اس دور میں چونکہ ہم بھی جی رہے ہیں اور اس کا کچھ اثر ہمارے نوجوان اور ہم بھی کسی نہ کسی حد تک لے رہے ہوتے ہیں، شیخ صاحب بھی وہی کرتے ہیں جو سب کرتے ہیں، اب تو ہم مصلحتاً ان کا ادب کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اثر اس عہد کا وہ ہر ایک پہ پڑتا ہے۔
تو بہرحال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل خالص جس کو پیور ایک اسلامک آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح رہنا چاہیے، تو پھر تو ان خرافات سے بچے رہیے، اپنے دل کو پھولوں سے گل پھولوں سے لگانے کی کوشش ہی نہ کریں، جسے ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ لیکن کالجز میں یونیورسٹیز میں اس طرح کے ماحول وہ بن چکے ہیں، اور محبت کا جذبہ وہ ہر تہذیب کے لوگوں میں ہی ہوتا ہے، وہ خواہ کہیں بھی ہوں۔ تو محبت کا جذبہ دلوں میں رکھنا، انسانیت سے محبت، لوگوں سے محبت، اپنے حلقہ احباب سے محبت، یہ قطعاً کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لیکن ایک محبت ہوتی ہے جو پیش خیمہ ثابت ہو جاتی ہے شادی کا، تو اس میں ذرا سا محتاط رہنا چاہیے کہ وہ ہر جگہ آپ اس محبت کو بکھیرتے نہ پھریں، اور اس طرح اجنبی لڑکیاں جن سے آپ کو بعد میں کوئی رشتے کا بھی کوئی امید یا کوئی آپ کا ذہن نہیں ہے، تو ان کے ساتھ اس طرح کی انٹریکشن وہ ان کے لیے بھی مسائل پیدا کر سکتی ہے آپ کے لیے، تو اس سے گریزاں رہیں جی، بچے رہیے۔ ایک فرماتے ہیں صاحب کہ وہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور کسی مرحلے پہ وہ چلے گئے مسجد میں نماز پڑھنے، تو بعد میں انہیں اندازہ ہو کہ یہ اہل تشیع کی مسجد تھی، تو وہاں انہوں نے نماز تو بہرحال پڑھ لی، تو یہ ہو گئی یا نہیں ہوگی، تو اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو پھر ہو ہی گئی ہے، تو اب اس پہ میں معترض نہیں ہو سکتا جی۔ تو داڑھی کا ایک مسئلہ ہے، داڑھی کے بارے میں کہ بھئی اس پہ شریعت کی کیا ہدایت ہے یا نہیں، تو بہرحال یہ تو سب مانتے ہیں، ایک امر واقعی یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اور بہت سارے ایسے بزرگ لوگ جن کی سوانح حیات ہم تک پہنچتی ہے، سب داڑھی والے لوگ تھے، داڑھی رکھنے والے لوگ تھے۔ دوسری چیز، قرآن مجید میں ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جب جھنجھوڑا حضرت موسیٰ نے اپنے جلال کے انداز میں، تو داڑھی سے پکڑا، تو اس سے بھی علماء کچھ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ہارون کو ان کو داڑھی لمبی انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ تو اس سے اور کچھ اور بھی اس طرح کے دلائل، کچھ احادیث بھی اس میں موجود ہیں کہ مونچھوں کو پست رکھو اور داڑھی کو لمبا کرو، یہ مستند حدیث ہے۔ تو ان بنیادوں پہ ایک مکتبہ فکر اس رائے کا قائل ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، اور پھر اس کی تعداد بھی متعین ہے کہ ایک مشت داڑھی کم از کم وہ رکھی جائے۔ لیکن ایک بہت سارے دوسرے رجحانات بھی اس مسئلے میں موجود ہیں، یعنی یہ بھی ایک اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے جس میں ایک سے زیادہ آراء کا امکان کا بلکہ وجود بھی ہے، اور بہت سارے ائمہ، بہت سارے لوگ اس میں مختلف آراء دیتے ہیں۔ خود ہمارے دیوبندی طبقے میں مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس مسئلے پہ جب لکھا تو یہ فرمایا کہ وہ ایک مشت داڑھی کے وجوب کی رائے سے وہ مطمئن نہیں اور اس کو واجب نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال یہ ایک فقہی نوعیت کا مسئلہ ہے جس میں فقہا کی، ائمہ کی، علماء کی آراء مختلف ہیں۔ تو آپ کے اطمینان جس رائے پہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، جب تک کہ براہ راست قرآن مجید کا حتمی طور پہ کوئی مطالبہ ہم سے نہ ہو، اس کی خلاف ورزی پر تو ہم کہہ سکتے ہیں فلانا دینی کسی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اجتہادی یا فقہی نوعیت کے مسائل جس میں ائمہ کا، علماء کا اختلاف ہوتا ہے، اس کے ترک پہ یا کسی دوسرے مسئلے کو لینے پہ اس کو بے دین، گمراہ یا اس طرح کے فتوے سے ہمیں گریز کرنی چاہیے۔ جی ایک سوال اور موصول ہوا کہ یہ جنات کا کیا تصور ہے، اور پھر یہ کہ کیا انسانوں سے چمٹتے بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں سورہ الجن کے نام سے ایک سورہ بھی موجود ہے، اور جنت کا تذکرہ بھی موجود ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے بلکہ یقین ہوتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ ایک مخلوق ہے جسے جن کہا جاتا ہے۔ پھر خود ایک مشہور شیطان کے نام سے ابلیس جو مشہور ہوا، تو اس کا تعلق بھی کہا گیا ہے کہ کانا من الجن، کہ وہ بھی جنات میں سے ہی تھا۔ تو جن کا وجود اور اس کی اثر پذیری، اس کا تذکرہ تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو مذہبی نقطہ نظر سے یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ جنات بھی ہیں اور وہ ان کے اثرات بھی یقیناً ہیں، لیکن عام طور پہ وہ انسانی امور میں مداخلت نہیں کیا کرتے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں جن کے اسباب ہم پہ واضح نہیں ہوتے۔ فلاں شخص لوٹ پوٹ ہو رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو جن کا دورہ ہے، بعد میں پتہ کریں، چیک اپ جب ہوا تو اندازہ ہوا کہ جی وہ ٹیسٹ سے تو پتہ چلا اسے مرغی کا دورہ پڑ رہا تھا، ہم سمجھتے تھے کوئی چڑیل نے اس کو وہ کر دیا۔ تو یہ تھوڑا سا یقین ضروری ہے کہ جن اسباب کا آپ کو علم نہیں ہے، میڈیکل سائنس آج کل بہت ترقی یافتہ ہے، ان سے پہلے آپ ضرور مشورہ کر لیں، یقیناً آپ کی جو اصل مرض ہے وہ اس کی تشخیص وہ کسی صورت میں وہ بن جائے گی۔ پھر اس میں چونکہ ایک تصور موجود ہے کہ جن ہو سکتا ہے اور میرے ساتھ چھیڑ سکتا ہے، وہم کی چیزیں بھی بہت ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو ہم اپنے وہم کو ہی جن سمجھ کے اس سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی بچنے کی وہ ضرورت ہے۔ لیکن فی الواقع کسی موقع پہ ایسا محسوس ہو کہ کوئی میڈیکل میں بھی کوئی رپورٹ ایسی نہیں آ پا رہی، اور بظاہر کوئی اس کا اور سبب بھی نظر نہیں آ رہا، اور انسان کو وہمی مزاج کا بھی نہیں ہے، اپنی سوچ سے ہی ڈرا ہوا سہما ہوا نہیں ہے، اور پھر بھی کچھ اس پہ اس طرح کے اثرات نظر آتے ہیں، تو یقیناً معوذتین ہیں یا اور بھی اس طرح کے کلام کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان سے مانگ کے اس طرح کے امراض سے وہ نجات پائی جائے۔ اور بعض لوگ جو بزرگ اس طرح کے وہ عملیات اور وہ کرتے بھی ہیں، تو ان سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ میری چونکہ یہ ڈومین نہیں ہے، اس پہ بہت زیادہ میں رائے نہیں دے سکتا، اور یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ جن فی الواقع جب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور وہ نکلتا ہے تو کیسے نکلتا ہے۔ تو بہرحال
یہ ایک چیز ہے جو میرے ذہن میں آ رہی. دوسرا یہ پوچھا گیا کہ انگریزوں کو اس طرح کے دورے کیوں نہیں پڑتے, ہمارے ہاں ہی کیوں نہیں پڑتے. تو یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ واقعی انہیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. ان میں بھی چونکہ مذہبی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے شاید کہیں کسی موقع پہ ادھر بھی کوئی دورہ وورہ پڑ رہا ہو تو اس سے ہمیں تسلی ہو سکتی ہے کہ یہ مسئلہ عالمی ہے, صرف وہ ہمارا ہی نہیں. اگر وہاں نہیں پڑھ رہے تو شاید وہاں ایسے لوگ ہی نہیں ہوں گے جو جنات کو چھوڑتے ہوئے ایک دوسرے پہ عملیات کی کوئی ماہرین نہ ہو. تو بہرحال جو بھی ہے پہلے فیکٹ کو سمجھنا چاہیے کہ واقعی وہ جن کا مسئلہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو مذہب سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ جن کے وجود کی بات ہو رہی ہے. پھر ابلیس کی جو عمل دخل ہے وہ بھی براہ راست کسی کو جبراً کہیں موٹیویٹ نہیں کرتا, وسوسے کی شکل میں آپ کو بدی کو مزین کر کے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا. اس طرح کی بات کہی گئی. اس کے بعد جو بھی ہیں وہ لوگوں کے تجربات ہیں, اس میں قرآن و سنت کی کہی ہوئی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات ضرور کہی گئی ہے کہ ایسی جو غیر مرئی قوتیں ہیں ان کے خوف سے بچنے کے لیے پروردگار کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے, اور یہ دعا کی شکل میں ہی ہم مختلف وظائف اور اوراد وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو یہاں آتے ہی ایک ذمہ داری جو مجھے ملی ہے اس کا اعلان بھی مجھے کہا گیا کہ میں کر دوں کہ آئندہ بھی اگر اس طرح کے KTV سے متعلق کچھ سوالات ہوں, سماجیات پہ, مذہب پہ, ادب پہ, اس طرح کی چیزیں جو ڈسکشن کے لائق ہوں, تو جو لوگ سمجھیں کہ میں اس پہ کوئی کمنٹ کروں تو وہ ضرور اپنے سوالات کمنٹ کی شکل میں, ای میل کی شکل میں وہ KTV تک پہنچائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ حسب فرصت و توفیق اپنے خیالات وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا کرتا رہوں گا.